ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک مذہب دین صرف اسلام ہے، جسے ہم اور آپ مانتے ہیں، جس میں ہم اور آپ داخل ہیں۔ ہم اسلام کے ماننے والے مسلمان، اللہ کے نزدیک یہی دین قبول ہوتا ہے۔ اس دین کے علاوہ آپ کوئی بھی راستہ اختیار کریں، کوئی بھی راستہ چنیں، وہ راستہ آپ کو اللہ کا قرب عطا نہیں کر سکتا، وہ راستہ آپ کو رب کی بارگاہ کا مقبول نہیں بنا سکتا۔ اگر رب کی بارگاہ میں مقبول بننا ہے، اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہوگا، اسلام جیسی عظیم نعمت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ اسلام جسے اللہ نے پسند فرمایا اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ اسلام جو نعمتوں کا مذہب ہے، وہ اسلام جو نکاحوں کا مذہب ہے، وہ اسلام جو محبتوں کا مذہب ہے، وہ اسلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، وہ اسلام جو نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اور جب دنیا میں کسی کو نعمت دی جاتی ہے تو پھر اس سے حسد بھی کیا جاتا ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے نعمت دی جاتی ہے دنیا میں اس سے حسد ضرور کیا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی معاشرہ ہو، چاہے وہ کوئی قوم ہو۔ جب بھی اسے نعمت دی جائیں گی اس سے حسد کرنے والے ضرور پیدا ہوں گے، اس کے خلاف بولنے والے ضرور آئیں گے۔ اسلام جو نعمتوں کا مجموعہ ہے، جسے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، ظاہر سی بات ہے جب اتنی نعمتیں اللہ نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو عطا فرمائی ہے تو پھر اسلام سے حسد کرنے والے بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی ہر دور میں جنم لیتے رہے ہیں۔ اگر ہم ہماری تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلامی کا جائزہ لیں، تو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی وادیوں سے جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر سرور کائنات کے ظاہری وصال فرمانے تک آپ اگر جائزہ لیں تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن قوم اگر کوئی سامنے آئی ہے تو اسے یہودی اور نصرانی کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی بہت بڑی دشمن قوم ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام پر حملے کیے ہیں، اسلام سے حسد کیا ہے، اور اسلام میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی بنیاد پر انہوں نے اسلام سے حسد کیا ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا وہ جانتے تھے آسمانی کتابوں میں تذکرے موجود ہے، وہ جانتے تھے یہ جو پیغمبر اعظم آئے ہیں ان کے اوصاف آسمانی کتابوں میں موجود ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر انہوں نے آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، توریت کے احکام کو چھپانا شروع کیا، انجیل کے احکام کو چھپانا شروع کیا، اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے باضابطہ بہت کوششیں کی، اور معاذ اللہ کبھی انہوں نے یہ کوششیں کی اور اس طرح کی کچھ ترکیبیں بنائی کہ سرور کائنات کو اور میرے آقا کے جانثاروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد اوپر سے پتھر برسائے تاکہ یہ مسلمان یہیں پر ختم ہو جائے۔ کبھی انہوں نے ایک مسجد بنائی، نام نہاد مسجد، اور اس مسجد میں سرور کائنات کو بلایا گیا، اور ان کی کوشش یہ کی گئی کہ باضابطہ جب حضور مسجد میں داخل ہو اور میرے آقا کے صحابہ مسجد میں جائے تو اس مسجد کو مسلمانوں پر گرا دے، اور معاذ اللہ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ سرور کائنات کو تکلیف پہنچائے۔ کبھی میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں کے کھانوں میں انہوں نے باضابطہ زہر تک ملائے تاکہ مسلمان ختم کر دیے جائے۔ انہوں نے ہر دور میں اسلام پر حملے کیے، اور سرور کائنات کے وصال فرمانے کے بعد سے لے کر آج کی صدی تک کا آپ جائزہ لے، ہر صدی میں اسلام پر حملے کیے گئے ہیں، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی گئی ہے، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم ان 14 صدیوں کا جائزہ لے جو اسلامی صدیہ ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے تاریخ اسلام میں اگر سب سے خطرناک ظلم کسی دور میں ہوا ہے، کسی صدی میں ہوا اسلام پر، تو وہ 5ویں صدی کہلائی جاتی ہے۔ 5ویں صدی میں اسلام پر سب سے خطرناک دور آیا، جس دور میں ان یہودیوں نے اور نصرانیوں نے مل کر کے تاتاریوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے باضابطہ ہر طرف سے اسلام پر حملے کرنا شروع کیے۔ اور 5ویں صدی کا وہ دور جس کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5ویں صدی میں میری امت پر ایک چکی چلائی جائیں گی، اور جو اس چکی کے دور میں اپنے ایمان کو
संभाल कर निकल जाएगा, अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा देगा। वो 5वीं सदी, वो चक्की चलाने का दौर आया। शारहीन फरमाते हैं गोया कि उस दौर में इस्लाम के खिलाफ बहुत ज्यादा तरकीबें बनाई गई, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की गई, और बाज़ाब्ता उन यहूदियों ने और नसरानियों ने आपस में इत्तेहाद करके तातारियों को अपने साथ मिला करके बाज़ाब्ता उन्होंने एक फौज तैयार की, एक फौज को तश्कील दी। हजारों की तादाद में उन्होंने सिपाहियों को जमा किया, हजारों तलवार है, हजारों सवारियां है, और उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया और उन्होंने बाज़ाब्ता इसका आगाज किया। आगाज मगरिबी ममालिक को नहीं किया उन्होंने, बल्कि आगाज मशरिक की तरफ से किया, आगाज अरब ममालिक की तरफ से किया। और बाज़ाब्ता अल्लाहु अकबर जब उन्होंने मुसलमानों के रियासतों की तरफ, मुसलमानों के शहरों की तरफ जब उन्होंने अपने लश्कर रवाना किए, तो वो जिस शहर में गए उस शहर में मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की, उस शहर को मुसलमानों के लिए कत्लगाह बना दिया गया। हाल ये अल्लाहु अकबर जब इन यहूदियों ने और नसरानियों ने जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया, तो आप बैतुल मुक़द्दस की तारीख उठा करके देखें 5वीं सदी की, वो खतरनाक दौर आया बैतुल मुक़द्दस की जमीन पर कि वो बैतुल मुक़द्दस जो हमारा किबला अव्वल है, वो बैतुल मुक़द्दस जहां सरवरे कायनात ने नमाज की इमामत फरमाई, वो बैतुल मुक़द्दस जिसमें एक नहीं बल्कि मुताअद्दिद अंबिया ने खुतबे इरशाद फरमाए हो, वो बैतुल मुक़द्दस जहां पर अल्लाहु अकबर अजान और इकामत पढ़ने वाले जिब्रील अमीन हो। लोग सवाल करते हैं ये मुसलमान बैतुल मुक़द्दस के लिए इतनी आवाजें क्यों उठाते हैं? ए नौजवानों, आओ बैतुल मुक़द्दस को समझो। ये बैतुल मुक़द्दस आज की मस्जिद नहीं है, बल्कि बैतुल मुक़द्दस वो अजीम मस्जिद है जिस मस्जिद में कभी खुतबा देने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिस मस्जिद में कभी खुतबा पढ़ने वाले हजरत मूसा थे, जिस मस्जिद में कभी खुतबा पढ़ने वाले हजरत दाऊद थे, जिस मस्जिद में कभी खुतबा पढ़ने वाले हजरत ईसा थे, जिस मस्जिद में कभी खुतबा देने वाले हजरत ज़करिया थे, कभी हजरत यहया थे। आपने दुनिया में बहुत सी मस्जिदें देखी होंगी, किसी मस्जिद में हाफिज साहब अजान देते हैं, किसी मस्जिद में कारी साहब अजान देते हैं, किसी मस्जिद में सैयद साहब अजान देते हैं, मगर दुनिया की वाहिद मस्जिद बैतुल मुक़द्दस वो अजीम मस्जिद है जिस मस्जिद में अजान देने वाले जिब्रील अमीन है, फरिश्तों के सरदार है, जहां जिब्रील अमीन ने अजान दी हो। और आप दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं, सारी मस्जिदों को आप देखें तो कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहां पर कमो बेश तमाम अंबिया ने नमाजें पढ़ी हो। तन्हा वो बैतुल मुक़द्दस है जहां अल्लाह के सारे पैगंबरान इज़ाम ने नमाजें अदा की है, और वो मुक्तदी बनकर खड़े हुए हैं, और उनके इमाम सैयदुल अंबिया है, उनके इमाम सरवरे कायनात है। मेरे आका ने उस मस्जिद में इमामत फरमाई, और कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम मेरे आका के पीछे हाथ बांधकर नमाज अदा करते हैं। वो अजीम मस्जिद बैतुल मुक़द्दस बाज़ाब्ता 5वीं सदी में उस बैतुल मुक़द्दस को निशाना बनाया गया, और बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों के खून ऐसे बहाए गए कि बाज़ाब्ता इन यहूदियों के फौज का जो सिपह सालार था वो अपने पौप को जब खत लिखता है तो खत में यूं कहता है कि जब हम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो हमारे घोड़ों के पूरे पैर मुसलमानों के खून में डूबे हुए थे। मुसलमानों की लाशें बैतुल मुक़द्दस में ऐसी बह रही थी गोया के पानी के अंदर जिस तरह तख्ते बहते हैं, इस तरह मुसलमानों की लाशें खून के अंदर बहाई जा रही थी। और बाज़ाब्ता वो बैतुल मुक़द्दस जहां मेरे आका की मुक़द्दस सवारी बुराक को बांधा गया था, उस मुकाम पर इन यहूदियों ने और नसरानियों ने बद जानवर को ला करके बांधा और अपने घोड़े और ऊंट बांधे ला करके उस अजीम मस्जिद के पामाल किया। और बाज़ाब्ता उन्होंने ये समझा कि अब हम बैतुल मुक़द्दस के ऊपर जब मुसलमानों के ऊपर हमले करेंगे, बैतुल मुक़द्दस पर हमले करेंगे, तो अब ये मुसलमान खत्म हो जाएंगे, अब इस्लाम मिटा दिया जाएगा। और बैतुल मुक़द्दस पर हमले करने के बाद भी इन्होंने अपनी फौज को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने फौरन स्पेन की तरफ रुख किया। वो स्पेन अल्लाहु अकबर जहां पर कई सालों तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की है, वो स्पेन जहां पर इस्लाम का दौरा था, उस स्पेन पर जब इन यहूदियों ने और नसरानियों ने हमले किए तो बाज़ाब्ता इन्होंने वहां पर मुसलमानों के खून से होली खेली और मुसलमानों के बच्चों तक को उन्होंने कत्ल किया। और हाल ये हुआ अल्लाहु अकबर के बाज़ाब्ता उन्होंने मुसलमानों को मारा और उसके बाद ऐलान किया अगर तुम्हें स्पेन की जमीन पर रहना है तो तुम्हारे लिए सिर्फ 3
3 قانون ہے۔ پہلا قانون تو یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھنا ہمیشہ کے لیے بند کر دو، اپنی زبان پر کبھی خدا کا نام نہ لاؤ۔ دوسرا قانون یہ ہے، اسپین میں رہنا ہے یا تو تمہیں یہودی بننا پڑے گا یا نصرانی بننا پڑے گا۔ اور تیسرا قانون، اگر تم ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے تو تمہارے لیے موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اسپین کی زمین، اللہ اکبر، جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اس زمین کو اجاڑ کر کے رکھ دیا گیا۔ اس زمین پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی اور باضابطہ اس زمین پر شعار اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، مسجدوں کو جلایا گیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسپین کی سرزمین پر جب ہم تاریخ پڑھتے تو روح کانپ جاتی ہے، کم و بیش 1.5 لاکھ مسلمانوں کو ایک ہی دن میں زندہ جلایا گیا تھا اسپین کی زمین پر۔ آپ اندازہ تو فرمائے وہ 5ویں صدی کا دور کتنا خطرناک دور تھا مسلمانوں کے لیے کہ ایک ہی دن میں لاکھوں مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا۔ اس پر بس نہیں، اگر کوئی سلام کرتا یا سلام کا جواب دیتا تو سلام کرنے پر اور جواب دینے پر باضابطہ سولی کی سزائیں دی جا رہی تھی، پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ اور چند مسلمانوں نے ہمت کر کے جب مسجد میں نماز ادا کی تو ان مسلمانوں کو باضابطہ نماز کے بعد مسجد کے ساتھ مسجد کی دہلان پر کھڑا کر کے ان مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ آخر ان مسلمانوں کا قصور کیا تھا؟ ان کے نزدیک قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان اپنے خالق حقیقی کے آگے اپنے سر کو جھکا رہے تھے، وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ بس اسی بنیاد پر ان مسلمانوں کو مسجد کی دہلیز پر زندہ جلایا گیا، مسجدوں پر تالے لگائے گئے، اذان پر پابندیاں لگا دی گئی، برقعوں پر اور حجاب پر پابندیاں لگائی گئی، قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیا گیا۔ اور اسپین کو تباہ کرنے کے بعد ان یہودیوں نے اور ان نصرانیوں نے باضابطہ غرناطہ کی طرف رخ کیا۔ اگر ہم غرناطہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ غرناطہ جو شہر علم ہے، وہ غرناطہ جہاں سے پوری دنیا کو علم کا صدقہ مل رہا تھا، پوری دنیا کو جہاں سے علم کی خیرات بٹ رہی تھی، اس غرناطہ پر جب ان یہودیوں نے اور نصرانیوں نے حملے کیے تو باضابطہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی لائبریری تھی غرناطہ کی زمین پر، باضابطہ انہوں نے اس لائبریری کو جلا دیا۔ وہ عظیم لائبریری، وہ عظیم، اللہ اکبر، کتابوں کا گھر غرناطہ کی سرزمین پر، جہاں پر صرف علماء کی نہیں بلکہ صحابہ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی لکھی ہوئی تفسیر اس کتاب گھر میں موجود تھی، اور صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی کتابیں لکھی ہوئی اس کتاب کے گھر میں موجود تھی۔ لیکن جب انہوں نے غرناطہ کا رخ کیا تو ان عظیم کتابوں کو، ان علم کے ذخیروں کو باضابطہ انہوں نے راکھ کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں پر انہوں نے وہ ظلم ڈھائے، اور اس کے بعد انہوں نے اسپین غرناطہ کو ختم کرنے کے بعد بغداد کی طرف رخ کیا، بغداد کو ویران کر دیا۔ وہ بغداد جو علم کا شہر، وہ بغداد جو صوفیہ کا شہر، وہ بغداد جو علماء کا شہر، اس شہر پر انہوں نے تباہی مچائی، اس شہر میں خون کی ندیاں بہائی۔ باضابطہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ دریائے دجلہ کے اندر پانی کی بجائے مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، پوری دریا لال ہو چکی تھی مسلمان کے خون کی وجہ سے۔ اتنا ظلم مسلمانوں پر کیا گیا، اتنے سارے جبر اور اتنے ساری قوتیں مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جمع ہو گئی۔ اور 5ویں صدی میں جب انہوں نے دنیا کے آدھے حصے میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے قدم کو نہیں روکا۔ انہوں نے بعد میں یہ منصوبہ بنایا، اگر مسلمانوں کو مٹانا ہے تو ہم نے ان ملکوں کو چھوڑنا ہے، اور ہم نے اب سیدھے مکے اور مدینے کی طرف رخ کرنا ہے، ہم نے اب سیدھا خانہ کعبہ پر حملے کرنے ہیں، ہم نے اب ان کے پیغمبر کی زمین پر حملے کرنے ہیں۔ جب انہوں نے مکہ معظمہ پر حملے کے منصوبے بنائے، مدینہ منورہ کو معاذ اللہ انہوں نے ختم کرنے کی سازشیں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو جلال آیا، اور اللہ نے مسلمانوں پر کرم فرمایا، اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو نئی حیات دینے کے لیے اللہ نے ایک شخصیت کو پیدا کیا۔ اسی شخصیت کو دنیا محی الدین عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔